السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب البیوع باب احیاء المواد، بنجر زمین کو آباد کرنے کے متعلق پچھلی چند نشستوں میں آپ کے سامنے کئی اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہمارا جو نیا باب ہے، باب الوقف، وقف کے متعلق۔ وقف سے مراد کسی چیز کو کسی کام کے لیے یا کسی جگہ کے لیے یا کسی شخص کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو اس کے لیے وقف کر دینا، یعنی کہ اس کے نام کر دینا۔ اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی جو وہ عبادات کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تو اس کے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن 3 اعمال اس طرح کے ہیں اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ جاری رہتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو اس کا میٹر چلتا رہتا ہے ان ثواب کے۔ اور وہ 3 جو معاملات ہیں یا 3 اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ ایک ایسا عمل یا ایک ایسا ثواب کا کام اس نے کیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، اس سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، یا کسی جگہ پر جو ہے وہ پانی کا انتظام کروا دیا، لوگ اس سے پانی پیتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ مسجد بنا دی تو جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملتا رہے گا، وہ فوت ہو چکا ہے تب بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ہاسپٹل بنوا دیا، جتنے لوگ وہاں سے شفا یاب ہوں گے وہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی جتنے بھی معاملات جو صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، کوئی شخص کرتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ایسا علم کسی کو سکھا جاتا ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے۔ دنیاوی علم شامل نہیں ہے، اس میں دینی علم سے مراد قرآن سکھا دیا، احادیث سکھا دی، اس کو دین کی باتیں سکھا دی، وہ آگے اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے یا آگے مزید وہ سکھاتا رہتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے اس کو سکھایا، بے شک وہ فوت ہو چکا لیکن اس کا ثواب اس کو مل رہا۔ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد۔ ایک شخص فوت ہو گیا ہے لیکن اس کی اولاد پیچھے ہے، نیک ہے، وہ اس کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے دعائیں کرنے کی وجہ سے اور عبادات کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ان کی پرورش اچھی کی ہے، دین کے مطابق کی ہے، اور وہ اس کے پیچھے سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک شخص کے متعلق آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ہیں، وہ اپنی گناہوں کی سزا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے یا اس کے گناہوں کی اس کی سزا دے کے اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں، ایک معمولی سی جنت، کیونکہ جنت کے بھی درجات ہیں جو قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تو وہ معمولی جنت بھی جو ہے وہ بہت بڑی جنت ہے، معمولی جنت بھی جو ہے وہ بہت بڑی جنت ہے، لیکن وہ وہاں پہ آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، معمولی جنت سے تھوڑی سمجھ لیں کہ VIP جنت میں اس کو بھیج دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں سزائیں اپنی گناہوں کی بھگت چکا، آپ نے مجھے جنت میں ڈال دیا، میرے لیے کافی تھا، لیکن اب آپ نے مجھے مزید اس کا کیا معاملہ ہے؟ میرے تو نامہ اعمال جو ہیں وہ جتنے ہیں، باقی تو میرا منقطع ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اب مجھے کس چیز کا اجر دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، وہ نیک اعمال کا ہے جس کا درجہ تمہاری وجہ سے تم نے اس کو اچھی چیزیں سکھائی، اس کو اچھی چیزیں سکھائیں، وہ نیک اعمال کر رہا ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ان تینوں باتوں پہ جو ہے وہ یہ مصنف نے سب سے پہلی حدیث یہ اسی لیے اس باب میں بیان کی ہے کیونکہ تینوں چیزیں وقف کرنے والی چیزیں ہیں۔ صدقہ جاریہ کرنا، اپنا پیسہ لگا کے کسی کے لیے کوئی چیز وقف کر دینا، دوسری چیز علم، انسان کے ذہن میں ایک جو علم ہے اگر وہ اپنے پاس رکھے کسی کو نہ دے تو کیا فائدہ، لیکن وہ محنت کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے تو اس کا یہ فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے، وہ بھی وقف کر رہا ہے۔ تیسری چیز اولاد ہے، اس کو دین کے لیے وقف کر دیتا ہے تو یہ بھی اس میں فائدہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ معاملات جو ہیں وہ سر انجام دینے چاہیے تاکہ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہ معاملات اور یہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ان کے ثواب ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب ملتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ضرور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔